اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ گزشتہ ایک دو دن سے جمعیت علماء اسلام کے ایک MNA جناب صلاح الدین صاحب، غالباً ان کا شاید نام ہے، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، ایک کلپ ان کا بہت زیادہ وائرل ہے کہ شراب کے اندر اگر مچھلی ڈال دی جائے تو وہ سرکہ بن جاتا ہے، تو وہ حلال ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے تھوڑی سی بھی لوگوں میں دین کے بارے یعنی فقہ کے بارے میں سمجھ بود ہوتی تو ان کو پتہ لگ جاتا کہ جب چیزوں کی حیت یعنی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے تو کئی چیزیں حلال سے حرام اور کئی چیزیں حرام سے حلال ہو جاتی ہیں۔ پہلے آپ وہ تھوڑا سا کلپ سن لیں اور غور سے سنیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اور کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے، کوئی ایسے الفاظ بھی نہیں ہیں جو لوگوں کی سمجھ سے باہر ہوں۔ پھر میں اس پر تھوڑی بات کرتا ہوں۔ کمیٹی ہے، اس میں آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات پیش کی کہ شراب میں اگر خاص مقدار چینی ڈال دیں تو وہ جائز ہوتی ہے۔ کیا بات کیا ہے؟ اچھا، کس چیز کی؟ جیسے شراب جو ہے، شراب میں آپ اگر مچھلی کو ڈال دیں پھر سرکہ بن جائے گا، پھر یہ شراب نہیں رہے گا اور وہ جائز ہو جائے گا؟ یہ جائز ہوگا۔ اور اگر اس میں چینی ڈال دیں؟ نہیں، چینی کا میں نے بات نہیں۔ اچھا، تو اور کیا چیز ڈالیں تو وہ جائز ہو جائے گا؟ اور تو پوری ایک سسٹم ہے، تو آپ پھر آ جائے مدرسے میں۔ نہیں، آپ یہ فرمائیں کیا آپ یہ ریکمنڈیشن دے رہے ہیں کہ شراب کو جائز کر دیا جائے؟ مثال کے طور پہ اس سے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا بند، آپ چھوڑ دیں۔ مولوی لوگ ہمارے پیچھے ہیں، ہم نے کہا ہے کہ جب اللہ نے ایک چیز حرام کیا ہم تو حلال نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ تو پھر ایک حکمت عملی بنا لو، علماء سے فتوا لو اور علماء آپ کو طریقہ بتائیں گے۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا جیسے کہ مثال کے طور پر شراب حرام ہے اور پھر شراب میں آپ مچھلی ڈال دو اور پھر وہ سرکہ بن جائے گا، پھر اسی شراب کا پینا پھر آپ حلال مچھلی بھی حلال اور وہ بھی مچھلی ڈال دے تو پھر وہ شراب نہیں رہے گا۔ پھر اس کا وہ سر یہ ہمارا کام ہے کرنے پارلیمنٹرین ہی نوز، پلیز وی آر ٹاکنگ۔ کلپ تو آپ لوگوں نے سن لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب انگور کا شیرہ حلال ہے، مگر جب تھوڑا سا اس پر پروسیس کر دیا جائے تو یہ شراب بن جاتی ہے۔ اب کوئی کہے کہ انگور کا شیرہ حلال ہے اور اگر تھوڑا سا اس میں پروسیس کر لیا، تھوڑا سا اور اس کے اندر کام کر لیا ہے تو وہ حرام کیسے ہے؟ تو یہ بات آپ کو عجیب لگے گی۔ اسی طرح مچھلی سے شراب کا سرکہ بننا ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ اب یہ تو کیمیائی ماہرین ہی بتا سکتے ہیں کہ شراب اور مچھلی کے ملنے سے کیا کیمیائی تعلق ان کا آپس میں بنتا ہے کہ جس کی وجہ سے شراب جو ہے نا وہ سرکہ بن جاتی ہے۔ جب مچھلی شراب کو سرکے میں بدل دیتی ہے، یعنی اس کی ماہیت ہی بدل دیتی ہے اور اس کی ماہیت بدل جاتی ہے، تو جب ماہیت ہی اس کی تبدیل ہو گئی، یعنی کہ اب وہ شراب رہی ہی نہیں ہے تو وہ سرکہ بن گئی ہے، تو پھر یہ مفتیان کرام پر چھوڑ دیں کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ آپ جیسے پینڈوؤں اور جن کو فرض نماز کے غسل کا بھی پتہ نہیں ہے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، تو آپ کو دینی معاملات میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی جہالت کو اپنی جاہلی باتوں میں ہی رکھیں، اپنی سیاست میں جاہلیت دکھائیں۔ دین کے معاملات میں آپ کو جاہلیت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دینی مسائل کے بارے میں الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین ہم تک پہنچایا ہے اور 1400 صدیوں سے ہم تک یہ نقل در نقل اور نسل در نسل جو یہ حدیث، قرآن، فقہ و ان تمام ذریعوں سے جو دین ہم تک پہنچ رہا ہے، تو علماء کرام الحمدللہ رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہیں۔ آپ جیسے پینڈوؤں کو جن کو نکاح کے وقت کلمہ نہیں آتا، وہ آج باتیں کرنے شروع ہو گئی ہیں مولویوں کے اوپر کہ یہ شراب کو حلال کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے فقہ کی عبارت پڑھوں۔ مبسوط للسرخسی، یعنی امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی کتاب ہے، انہوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تو آپ تو علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے نہیں ہیں کہ ان کا فقہا کے اندر کیا مقام ہے، فقہ کے اندر ان کی کیا قابلیت ہے۔
ٹھیک ہے، تو جب آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، میں ان کی کتاب سے عبارت پڑھ دیتا ہوں. فالخمر يطرح فيها السمك والملح فيصنع مربى قال لا بأس بذلك إذا تحولت عن حال الخمر. جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 27. اب کچھ عربی دان کہیں گے کہ یہاں پر تو ملح ساتھ ہے، یعنی مچھلی اور نمک، یعنی واو کے ساتھ ہے، او کے ساتھ نہیں. تو ان کے لیے اب ان کا بھی بتا دیں کہ اب درست صورتحال تو ماہرین فن ہی بتا سکتے ہیں شاید، کہ صرف مچھلی سے بھی انقلاب ماہیت ممکن ہے، بائیں طور پر کہ اس میں نمکیات کا، کوئی نمکینیات کا اخراج ہوتا ہو. اور جہاں تک واو کی بات ہے تو ماہر لغت علامہ جوہری لکھتے ہیں کہ واو او کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مثنى وثلاث ورباع. اب اس میں واو جو ہے نا وہ او کے معنی میں ہے. اب اصول فقہ اور فقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علت اور حرمت کے لیے بنیادی چیز جو ہے نا وہ علت ہوتی ہے. اگر علت موجود ہے تو حکم بھی ہوگا، اگر علت نہیں ہے تو حکم بھی پھر نہیں ہوگا. شریعت مشروب کی ممانعت نہیں کرتی، بلکہ نشے کی ممانعت جو ہے نا وہ شریعت کا مقصود ہے. شراب ایک مشروب ہے، بحیثیت مشروب اس میں کوئی قباحت اور حرمت نہیں ہے، بلکہ علت سکر یعنی کہ اس میں نشہ کا پایا جانا اس کی حرام ہونے کی وجہ ہے. اور بوجہ حلول سریانی یعنی گھل مل جانا، نشہ آوری کی کیفیت جو ہے نا وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی. اب اس کے ہر ذرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اس لیے ساتھ میں مشروب پر بھی حرام ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے. اور اس کیفیت سے روک دینا اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس مشروب سے ہی روک دیا جائے. اب عربی زبان میں اس علت پانے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ قرآن اور حدیث میں کئی اسی طرح ان کے ساتھ اور بھی کئی طرح کے الفاظ ہیں جو موجود ہیں، اور اس کی بے شمار مثالیں بھی اس طرح کی موجود ہیں. اور مچھلی کے بارے میں بھی فقہا کی عبارات موجود ہیں کہ اگر شراب کی کیفیت اور حالت مچھلی ڈالنے سے تبدیل اور متغیر ہو جاتی ہے تو قرآن اور حدیث، فقہ اور اصول فقہ کی نگاہ سے اس میں کوئی قباحت پھر نہیں رہتی. جب اس میں کوئی قباحت نہیں رہتی، اس کے اندر نشہ بھی ختم ہو گیا، وہ مشروب بھی بالکل ختم ہو گیا، وہ شراب رہی نہیں ہے، وہ سرکہ بن گیا ہے، تو پھر کیسے اس کے اندر آپ ایسے عجیب قسم کے فتوے لگا رہے ہیں. اب لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ شراب کون سی حرام ہے. انگور کی شراب تو بہت ساری چیزوں کی بنتی ہے، تو کیا انگور کے شیرے کو بھی پھر اب حرام قرار دے دیں کیونکہ بنتی تو اسی سے ہی ہے؟ تو کئی چیزیں ہیں جو کیمیائی عمل کے ذریعے سے ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے تو ان کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے. اگر اس طرح نہ ہو تو پھر تو آپ کو زندگی، آپ کا جینا بھی محال ہو جائے گا. یہ تو پھر کیمیا دانوں سے پوچھیں کہ یار اس میں کون سا کیمیائی عمل ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی حالت جو ہے نا وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور سب کچھ ایک مشروب ہی تبدیل ہو گیا ہے. ہم اب ایک عجیب قوم ہے جس سے سوشل میڈیا یا ہر فرد کی دسترس میں جب سے یہ آیا ہے سوشل میڈیا، ہر فرد خود کو صحافی بھی سمجھ رہا ہے، کالم نگار بھی سمجھ رہا ہے، تجزیہ نگار بھی سمجھتا ہے، اور مبصر بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور معیشت دان بھی سمجھ بیٹھا ہے. جو چیز جی چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، جب کہ ہر گفتگو کے پیچھے اس کا ایک معنی اور مفہوم ہوتا ہے، اور ہر فنی گفتگو میں اس کی خاص اصطلاحات ہوتی ہیں. چنانچہ گزشتہ روز جو وائرل ہونے والی ویڈیو میں مولانا صلاح الدین صاحب کی گفتگو میں شراب میں مچھلی ڈال دینے سے اس کے حلال ہونے کا کہنا ایک فنی اصطلاح یعنی کہ استحالہ، جس کو عام الفاظ میں تبدیل ماہیت کی طرف اشارہ تھا، جس کو صحافی نے ناسمجھی میں اس انداز سے پیش کیا کہ اس سے بات کچھ بن گئی جبکہ حقیقت کچھ اور تھی. اسی طرح ہر ماہر فن مثلا طبیب، انجینئر اور وکیل کی گفتگو میں فنی اصطلاحات ہوتی ہیں جس کو ماہر فن ہی جانتا ہے، جاہلوں کا کام یہ نہیں ہے. بعین ہی یہی بات ایک عالم اور مفتی کی گفتگو میں بھی ہوتی ہے جس کو ایک عالم اور ماہر فن ہی جانتا ہے. بہت سی بار فن کا ماہر اپنی گفتگو میں فنی بات کر کے سامع کے فہم پر تفصیل چھوڑ دیتا ہے. یہاں پر بھی یہی ہوا ہے. مولانا نے شراب کی حلت کا فتویٰ نہیں دیا بلکہ شراب حرام ہی ہے. شراب میں کسی چیز مثلا مچھلی یا نمک کے ملانے سے تبدیل ماہیت و استحالہ
ہو جانے پر اس کی حلت کا کہا ہے، جو کہ ایک فنی بات ہے جس پر عبارات بھی موجود ہیں اور بھی فقہا کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ بھی دی ہے۔ اب یہ صحافی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ سطحی بات کو غیر خبر بنانے سے گریز فرمایا کریں۔ اس قسم کی خبروں کو زینت بنانے کی بجائے دبا دیا جائے تو بہتر ہے، جس سے لوگوں کو ابہام ہوتا ہو، اور ماہرین فن بھی کوئی فنی گفتگو کسی غیر ماہر فن سے کریں تو موقع محل دیکھ کر بات کی جانی چاہیے۔ بسا اوقات جاہلین بھی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، بات کچھ ہوتی نہیں اور اس کا بتنگڑ بن جاتا ہے، جس کا ازالہ کرنا بعض اوقات دشوار اور مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام اور اہل علم کو بھی چاہیے کہ جاہلین کے سامنے اس قسم کی فنی اصطلاحات نہ بتایا کریں۔ یہ علمی حلقوں کی باتیں ہوتی ہیں اور وہ علمی حلقوں میں ہی کی جانی چاہیے۔ آپ یہ پینڈو لبرل جن کو ایک دین کی کچھ سمجھ نہیں ہوتی، بس صرف ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور علماء پر بھونکنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ علماء کو بھی چاہیے کہ جو مشکل اصطلاحات ہیں یا فنی اصطلاحات ہیں وہ عام عوام کے سامنے اس طرح بیان نہ کیا کریں جس کی وجہ سے ان کو سمجھنا ہی مشکل ہو، اور ایک حلال چیز کو حرام سمجھ بیٹھیں اور حرام چیز کو حلال سمجھ بیٹھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔